آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 چیزیں مانگی اس میں سب سے بڑی جو چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی وہ یہ کہ یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما، امت کی مغفرت مانگی۔ اللہ نے فرمایا جو تیری امت میں شرک نہیں کرے گا، بغیر شرک کے آ جائے گا، اے نبی میں آپ کی امت کو معاف فرما۔ مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی مجود امین کو سبسکرائب کیجیے۔ اور پھر صریف الاقلام سے حضرت جبریل فرماتے ہیں کہ بس اب یہاں سے آپ نے اکیلے سفر کرنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کیسا مسافر ہوا، یہ کیسا دوست ہوا سفر کا کہ جو اکیلا چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت جبریل نے فرمایا یہاں سے آگے اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھا تو خس و خاشاک ہو جاؤں، یہاں سے آگے کی قوت کسی کی نہیں، کسی ذی روح کی قوت نہیں، یہاں سے آگے بس ایک ہی شخص کی شان ہے، اور وہی شان آج آپ کو دکھانے کے لیے بلایا گیا ہے، یہاں سے آگے صرف آپ جا سکتے۔ تو صریف الاقلام سے پھر اچھا وہ جو آگے کا سفر ہے صریف الاقلام سے آگے کا، بس اس کے بارے میں اتنی تفصیل ہے کہ 70,000 پردے، 70,000 عرش کے پردے ہٹتے ہیں، اور ہر پردے کا اپنا ایک رنگ ہوتا ہے۔ اس کی انتہا کیا تھی یہ موجود نہیں بات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور وہیں اسی مقام کے بارے میں فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، یہاں بھی لفظ عبد استعمال ہو رہا ہے، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ، پھر وہی فرمائی اللہ نے اپنے بندے کو ما اوحا، جو وہی فرمائی، بس اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے، کیا باتیں ہوئیں، کیا مناجات ہوئیں، کیا اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو انعامات عطا فرمائے۔ 2 چیزوں کی تفصیل ملتی ہے۔ پہلی یہ کہ آپ حضرات کو پتہ ہے اللہ رب العزت نے نمازیں اس امت کو عطا فرمائیں، اسی ملاقات میں 50 نمازیں عطا فرمائیں، یہ بھی مشہور ہے۔ ہر نمازوں کو 5 کر کے حضرت موسیٰ نے کم فرمایا۔ جب 5 تک رہ گئیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں اب جانا مناسب نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت جبریل کا حکم آیا، حضرت جبریل پیغام لے کر آئے کہ نمازیں 5 ہیں، ثواب 50 کا ہے، نمازیں 5 ہیں، ثواب 50 کا ہے۔ بس بادشاہ تو ایسے ہی ہوتا ہے، جو دے دیا بس دے دیا، ہاں بادشاہ کی طبیعت ہے، اور اللہ سے بڑا احکم الحاکمین بادشاہ کون ہوگا جس نے ایک ثواب دے دیا تو بس دے دیا، بس ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 چیزیں مانگی اس میں سب سے بڑی جو چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی وہ یہ کہ یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما، امت کی مغفرت مانگی۔ اللہ نے فرمایا جو تیری امت میں شرک نہیں کرے گا، بغیر شرک کے آ جائے گا، اے نبی میں آپ کی امت کو معاف فرماؤں، آپ کی امت کی مغفرت کر دوں، آپ کی امت کو بخش دوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا کہ میری امت کے اندر 3 دعائیں مانگی، 2 دعائیں قبول ہوئیں، ایک یہ مغفرت والی دعا قبول ہوئی، ایک دعا یہ مانگی کہ میری امت ہلاک نہ ہو، اللہ نے فرمایا یہ بھی قبول ہے، آپ کی امت ہلاک نہیں ہو، کہ جس طرح پچھلی امتوں کو ہلاک کر دیا، تباہ و برباد، بیج ختم ہو گیا ان کا، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، قوم صالح، ان کا بیج ختم ہو گیا۔ اے نبی آپ کی امت کے اوپر تکلیفیں تو آئیں گی، مصائب تو آئیں گے، پریشانیاں تو آئیں گی، مشکلات تو آئیں گی، لیکن ختم نہیں ہوگی امت۔ یہ 2 دعائیں قبول ہو گئیں۔ حضور نے تیسری دعا ارشاد فرمائی، وہ قبول نہیں ہوئی کہ میری امت میں اختلاف نہ ہو، یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ واقعہ معراج ہے، اس سے سبق 3 ملتے ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ کی انعامات کی قدر کرو، اور اللہ کی مغفرت اور اللہ کے یہ جو انعامات ہیں جن میں سب سے بڑا انعام اللہ نے نماز کا عطا فرمایا، اور پھر دوسرا انعام اللہ نے مغفرت کا کہ تیری امت میں جو شخص ہاتھ اٹھائے گا میں نے مغفرت کر دی اس کو، کتنا بڑا انعام عطا فرمایا۔ اور پھر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعہ معراج سے جو سبق ملا وہ یہ کہ مصائب اور مشکلات اور تکالیف کے بعد اللہ جو اجر عطا فرماتے ہیں،
اللہ جو مقام عطا فرماتے ہیں وہ بہت بڑا ہوتا ہے، اور خصوصاً دینی راہ کے اندر، دین کے مقاصد کے اندر اللہ تعالیٰ جب کسی کو آزماتے ہیں، تکالیف آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، پھر اللہ مقام عطا فرماتے ہیں۔ وہ مقام پھر اللہ اپنی چاہت کے مطابق عطا فرماتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ پھر مقام ایسا عطا فرماتے ہیں کہ مخلوق اس کا ادراک نہیں کر سکتی، مخلوق اس مقام کو پہنچ نہیں سکتی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔